السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم سندر ٹریننگ میں ہیں اور ہمارے ساتھ شوکت صاحب موجود ہیں۔ اس کمپنی کا ایز اے ہول کنسٹرکشن اور سول انجینئرنگ میں ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ سندر سروینگ ایکوپمنٹ اور خاص طور پہ سیٹلائٹ ایکوپمنٹ جو ہے وہ بزنس میں ہے، اور ان سے بات کرنے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس سرزمین پہ ایکٹیویٹی کتنی تیز ہے، کیونکہ جتنا آپ کا ایکوپمنٹ بکتا ہے وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں کتنی چیزیں گردش میں ہیں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ملک کی اکانومی کا ایک انڈیکیٹر جو ہے اس پہ نظر بھی دوڑائیں، اور ساتھ ساتھ شوکت صاحب کا بزنس کیسا ہے، کیسے چل رہا ہے، اس پہ بھی بات ہوتی ہے۔ کیوں شوکت صاحب، آپ نے ٹائم دیا؟ جی بہت شکریہ منظور صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ میرا بیک گراؤنڈ اس فیلڈ سے کو 35 سال سے وابستہ ہے، اور میں نے سیلز میں یہ کام سٹارٹ کیا تھا ایز اے سیل ایگزیکٹو۔ تو الحمدللہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ محنت کی جائے تو وہ ذات اس کا حق نہیں رکھتی اور اس کو اس سے زیادہ دیتی ہے۔ تو 35 سال کے پیریڈ میں نے جو میکسیمم سیل کیا سرونگ انسٹرومنٹ، وہ سوکیا برانڈ جاپنیز کمپنی ہے، اس کو پاکستان میں سیل کیا، اور الحمدللہ ایک ایسا ٹائم آیا کہ لوگ دوسرے برانڈ کا نام تک نہیں جانتے تھے، اور سوکیا ہی ڈیمانڈ ہوا۔ تو اس کے لیے پوری ٹیم ہماری ٹیکنیکلی آفٹر سیل سروس، ورکشاپ، ریپیئرنگ فیسلٹی اور اکوپمنٹ رینٹ پہ دینا، کیونکہ مہنگا اکوپمنٹ ہے اور ہر یوزر جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے جب سے رینٹ کا اس کا سٹارٹ لیا تو بہت سارا ہمارا کسٹمر اس سے بھی بڑھا اور اس کا یوزر کریٹ ہوا۔ تو الحمدللہ اس میں ہمیں اللہ پاک نے بہت عزت سے نوازا، اور اس میں ہمارا ساتھ کہنے میں حرج کوئی نہیں کہ انجینئرنگ ریویو نے ہمارا بہت ساتھ دیا، اور ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی پروڈکٹ پہ بیک اپ کو بہتر سے بہتر کریں۔ کسٹمر کی ہر کال، خواہ وہ چھٹی والے دن ہو، خواہ وہ لیٹ آور میں ہو، اس کا رسپانس دیا جائے۔ تو ہم نے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی چیز کی کامیابی کے لیے پیچھے محنت ہوتی ہے، اور محنت پوری جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمت دی اور ہم نے کی۔ ایک چیز میں ضرور چاہوں گا کہ جب آپ کا اس فیلڈ میں جو ہے 35 ایئرس کے ایکسپیرئنس کی میں بات سنتا ہوں، تو دوسرے لفظوں میں اس ملک میں اور خاص طور پہ جہاں جہاں بھی آپ نے سرو کیا، وہاں کی ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے آپ جو ہے وہ گواہ ہے، آئی وٹنس ہیں۔ ہمارے ساتھ ضرور یہ شیئر کریں کہ گزشتہ کوئی 10-12 سالوں میں پنجاب میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ نظر آئی ہے، بہت سارے دعویٰ بھی ہوتے ہیں، لیکن دوسرا بھی اسپیکٹ ہے کہ جی اب آج کل جو ہے وہ اس طریقے سے تیزی سے گردش نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے؟ جی بہت شکریہ، یہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا۔ تو منظور صاحب، اس میں یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے اپنے اس پیریڈ میں، کچھ گورنمنٹ پاکستان میں ایسی آئی ہیں جنہوں نے عوام کے مسائل کو دیکھا اور اس پہ پریکٹیکلی کام کیا۔ تو اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ جنہوں نے کام کیے عوام کے کنسٹرکشن کے فیلڈ میں، پروجیکٹ نئے سے نئے اناؤنس کیے، اور ملک میں نظر بھی آتا ہے کہ پچھلے پیریڈ میں لاہور کی جو حالت آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے دیکھیں تو آج آنے والا بندہ کم از کم یہ ضرور کہے گا یہ لاہور نہیں ہے،
اسی طرح لاہور ہی نہیں، ملتان چلے جائیں، گجرانوالا چلے جائیں جو، اور سرگودا چلے جائیں، اور بڑے بڑے شہر پنجاب کے وہاں چلے جائیں، تو پنجاب میں تو وہ بہت کام ہوئے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی جب سے یہ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو اس کے بعد یکدم سے سرمایہ دار بھی پریشان ہے، کوئی پروجیکٹ اناؤنس نہیں ہو رہا، اور ٹیکسز میں بھی جو ہم جیسے کاروباری لوگ ہیں ان کو بلا وجہ ایف پی آر تنگ کر رہا ہے. تو ایک جو کمپنی ہے جو ٹیکس پیئر ہے، یہ تو فنڈز جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، ملک کی ترقی میں ان کی ریڑھ کی حیثیت ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ فیسیلیٹیٹ جو بزنس مین ہے ان کو کرنا چاہیے، اور جتنے بھی کام ہیں سب سے بیسک کام کنسٹرکشن ہے. جس ملک نے کنسٹرکشن میں توجہ دی، خواہ اریگیشن کا پروجیکٹ ہو، خواہ ٹرانسمیشن لائن کے ہوں، خواہ پاور سٹیشن ہوں، خواہ ڈیم ہوں، تو جس بھی گورنمنٹ نے اس پہ توجہ دی وہ عوام کے بھی دلوں میں بیٹھی اور اپنے ملک کی بھی اس نے خدمت کی. ابھی کیا رکاوٹ کیا پیش آ رہی؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، لاہور میں میری بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سب کچھ رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان امپلائمنٹ اور بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں. ایشو کیا ہے کہ سب کچھ رکا ہوا ہے؟ منظور صاحب سیاسی بات سے اوائڈ تو کرنا چاہتا تھا، لیکن میں خود بھی کسی سیاست سے میرا کوئی تعلق ہے بھی نہیں، لیکن حقیقت بات جو ہے وہ آپ نے پوچھی ہے تو بتانے میں بھی حرج کوئی نہیں ہے. ابھی جو گورنمنٹ آئی ہے یہ تو صرف اپنے وہ جو ان کے مد مقابل دوسری پارٹیاں ہیں ان سے انتقام لے رہے ہیں. ان کو ملک کے عوام کی سمجھ نہیں ہے، نہ ان کا ایکسپیرینس ہے کہ ملک کے عوام کے دل کیسے جیتنے. ٹھیک ہے نا، عوام کے دل تبھی جیتیں گے جب عوام کے کام ہوں گے. ٹھیک ہے نا، یہ نہیں ہے کہ کرپشن کو روکیں، ہم اس کے حق میں روکنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یار جب کرپشن ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو پکڑنے جاتے ہیں، اس سے پہلے روکیں. پہلے کیوں نہیں روکتے؟ اب کون سا بندہ اس گورنمنٹ میں ہے جس نے کرپشن نہیں کی؟ ان کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے. جو گورنمنٹ میں نہیں ہے بس ان کو یہ سارا کچھ کرتے جاؤ. بھائی خدا کے لیے ملک کے لیے کام کریں، ملک میں نظر آئے، لوگوں کو روزگار دیکھیں. بے شمار گھروں میں روٹی تک اویلیبل نہیں ہے اور بغیر روٹی کے بھی لوگ سو رہے ہیں. ایسے ایسے گھرانے بھی ہیں. اس کو کنٹرول کریں، ملک میں کام کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. جو چیز میں ضرور جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ ظاہر ہے کہ جب چیزیں رکی ہوتی ہیں تو ایک پریشر تو آتا ہے نا. نہ صرف عام آدمی کا پریشر اپنی جگہ پہ، خلق خدا کی آواز کتنی جلدی پہنچتی ہے وہ تو پتہ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ظاہر ہے پورا ایک بزنس جو ہے وہ اس کا ایک پینڈولم چلتا ہے، اس کا پریشر تو آتا ہے. چیمبرز ہیں، بہت سارے وہ ہیں. تو کیا ایکسپیکٹیشن کیا ہے، توقع کیا ہے کہ اس خاموشی سے کب نکلیں؟ سر اس خاموشی جو ابھی بنی ہوئی ہے نا، یہ 5 سال تک نہیں نکل سکتے ہم اس سے. اس لیے نہیں نکل سکتے کہ بزنس کی طرف، کاروباری لوگوں کی طرف اور عوام کے مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. کورٹ میں بھی آپ جائیں، کسی جگہ بھی جو بات ہوتی ہے وہ مقدمات انہی کے چل رہے ہیں جو ان کے مخالف پارٹی ہیں، اور جو حقدار بیچارہ غریب آدمی ہے جس کی اپروچ ہی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ان کو تو ڈیٹ پڑ گئی اور 10 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بس یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے ملک میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس گورنمنٹ سے کوئی عوام کا بھلا ہو سکے. ایک تو بہرحال اس کے باوجود بھی امید پہ کوئی دنیا قائم ہے. آخرکار بہرحال اب چیزیں اوپن تو کرنی پڑتی ہیں. آپ کی آپ کا پروڈکٹ، آپ کی ایکٹیویٹی اس کا بتائیے کہ آپ نے بیچنا تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب آپ رینٹ والے سائٹ پہ گئے اور بہت سارے لوگوں کو کی ایک ایکسیس بڑھتی ہے، یہ خیال کیسے ہے؟ ورنہ تو یہ ہے کہ جی آپ بیچو اور پیسے کماؤ. یہ خیال میں بالکل اپنا
बिजनेस के स्टार्टिंग में ही मुझे एक फॉरेनर था जो कि मेरा बॉस भी था, उसने मुझे मशवरा दिया कि यार आप ये जो टोटल स्टेशन है ये आप रेंट पे लगाओ। मेरा फ़ौरन से पहले ये उनको जवाब था कि सर अगर मैं रेंट पे लगा दूंगा तो मेरे से ख़रीदेगा कौन, हर कोई जो है ना वो तो रेंट पे लेके अपना काम कर लेगा। उन्होंने कहा जी ये बात अब लिख लें किसी जगह, आपका बिजनेस दुगना तिगना चौगना होगा। वाकई वक्त गुजरता गया और रेंट से मेरे कस्टमर जो है ना वो क्रिएट हुए, और जो इसका यूज़र बनता गया उसने वही चीज़ डिमांड की जो उन्होंने रेंट पे लेके यूज़ की थी, उसको वो चलाना आया। फिर यहाँ पे मैंने फ्री ऑफ कास्ट जो इस फील्ड के सर्वेयर हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको एक अलग से डिवीज़न बनाया और फ्री ऑफ कास्ट मतलब हम लोग 20 साल से ज़्यादा हो गए फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग उनको दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। तो उसकी कोई कॉस्ट जो है ना वो हम कस्टमर से नहीं ले रहे, सिर्फ कंपनी पे करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ रीज़न है। फिर हमने ऑथोराइज वर्कशॉप कंपनी की हमने बनाई, हमारे पास पूरे टूल्स, उसके कॉलीमेटर्स, कैलिब्रेशन सिस्टम वो मौजूद है। मेरे इंजीनियर जापान से ट्रेंड है, कुछ जो चाइना की प्रोडक्ट है उसमें चाइना से ट्रेंड है। तो वन कॉल पे हम लोगों को बैकअप देते हैं, तो इंतहाई रीजनेबल चार्जेस के साथ अगर अच्छा बैकअप मिलता है तो कस्टमर को फौरी तौर पे अगर चीज़ मिल रही तो कस्टमर हैप्पी है। ये बहुत अच्छी बात है। ये तो जाहिर है कि बहुत बड़ा मार्केटिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा भी है कि जब आपकी चीज़ यूज़ होगी रेंट पे ही तो आस्ता आस्ता उसकी एक्सेप्टेंस होगी। अच्छा, क्या समझते हैं कि इन 5-8 सालों में ज़ाहिर है कि हमारे पास सर्विंग से लेके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी मशीनरी में बड़ा चेंज आया है और एडॉप्टेशन भी आई है। आपके जो सर्वे इक्विपमेंट हैं सैटेलाइट के, उनके यूज़ में कितना इजाफा हुआ है जनरली? इसमें मैं बिल्कुल रोशनी डालता हूँ। इससे पहले सिर्फ एक बात मैं कह दूँ कि ठीक है, हमने सोकिया ब्रांड पे बहुत काम किया और अभी हम एक सेटल अप ब्रांड है और उसके इक्विपमेंट जो हैं वो मेड इन स्वीडन है। तो सोकिया में भी और सेटल अप में भी अब इतने के जदीद इक्विपमेंट आ चुके हैं कि उसमें लेवल, थोडोलाइट, टोटल स्टेशन और फिर 3D लेजर स्कैनर, जीपीएस और ड्रोन्स, यहाँ तक जो है ना सर्वे इक्विपमेंट की फुल रेंज जो है ना वो बन चुकी है। जितना फास्ट सर्वे किया जाता है और इन इक्विपमेंट की मदद से एक तो एक्यूरेसी बहुत आएगी, दूसरा जो है ना कि टाइम और पैसे की बचत है। टाइम और पैसे की बचत का मकसद ये है कि आपने वो कुछ कमाया। तो जब टाइम ज़्यादा लगता है, एक प्रोजेक्ट है जो 6 महीनों में होना है और वही इक्विपमेंट ऐसे आ गए तो जो आपको एक हफ्ते में करके देते हैं, तो आपका टाइम भी बचा, आपका पैसा भी बचा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है कि हम लोगों को वो चीज़ें सिखाते भी हैं और ऐसी चीज़ें हमने जो जीपीएस लेके और 3D लेज़र स्कैनर तक है वो हमने स्टॉक में रखे हुए हैं, जो कम से कम मतलब 1.5 करोड़ रुपए का एक इक्विपमेंट है 3D लेज़र स्कैनर। तो यहाँ तो कोई ना तो स्टॉक में रखता है, ना इस तरह की आफ्टर सेल सर्विस बैकअप किसी के पास वर्कशॉप है जो हमारे पास है। फिर अल्लाह पाक ने ये इज्जत हमें दी है कि हमारी कंपनी ISO 9000 सर्टिफाइड है और USA से अप्रूव्ड है कि इस कंपनी का स्टैंडर्ड, काम, मेयार, टेक्निकल स्टाफ एज पर इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक है। ये बड़ा कितना नए इक्विपमेंट जिस तरह आ रहे हैं, ज़ाहिर है कि उसकी अडॉप्टेशन भी हो रही है, लोग विलिंग है कि उनको यूज़ करें। मजबूरी तौर पे सर्वेइंग में सैटेलाइट इक्विपमेंट जो है, जो आप बेच रहे हैं, जनरली जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी आप बता रहे हैं, उसमें कितना इजाफा आया है? पाकिस्तान हमारे मुल्क में ये चीज़ अभी बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि बाहर के मुल्कों से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ तो वो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखते हैं, वो प्राइस या उसको सेकंड ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्वालिटी और उस टेक्नोलॉजी वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ना लोग सिर्फ प्राइस या रेट पे ज़्यादा तवज्जो होती है कि यार हम चीपर से चीपर चीज़ लें,
لیکن بہرحال کچھ ایسی بھی کمپنیاں ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے نہیں ہمیں کوالٹی کی چیز دیں, ملا جلا کسٹمر ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے نا کوئی 15-20% ایسے لوگ ہیں, وہ بھی ہم نے سیمینار کیے, ہم نے کنونس کیا, ہم نے مارکیٹنگ کی. جب کلائنٹ کو ان چیزوں کی افادیت سے ہم نے آگاہ کیا تو انہوں نے یہ اکوپمنٹ خریدے. تو آنے والے وقت میں میرا خیال ہے کہ یہ مجبوری بن جائے گی کہ ان چیزوں پہ لیٹسٹ سیٹلائٹ اکوپمنٹ کا مطلب جی پی ایس, 3D لیزر سکینر اور ڈرون, تو ان پہ آنا پڑے گا. اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا, ورنہ تو بہت پیچھے اور پیچھے رہ جائیں گے ہم لوگ. شوکت صاحب بڑی مہربانی, اور میرے خیال میں کہ اس سارے فیلڈ میں ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن میں آپ کا بڑا کردار ہے, آپ نے ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, شوکت صاحب کی گفتگو آپ کے سامنے, اور شوکت صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے, ہر نیور ٹیکنالوجی وہ ہماری مجبوری ہے. ٹائم کی سیونگ اور ایکوریسی بڑی امپورٹنٹ ہے. شاید اس چیز میں کاسٹ کی اتنی شاید افادیت نہیں ہوتی. اس پروگرام میں اتنا ہی, انشاءاللہ والخیر نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. اللہ حافظ.